بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اس لکھی ہوئی آیتوں کا صرفی اجرا کر لیں گے اور اس میں قوانین بتائیں گے کہ کون کون سے قوانین جاری ہیں اور کیسے کیسے قوانین لگے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اجمالی طور پر قوانین بتاؤں گا کہ ان میں کون کون سے قوانین لگے ہیں، ہر ایک کلمے کا الگ الگ بتا دوں گا۔ الرحمن میں اجمالی طور پر 2 قوانین لگے ہیں، اور رحیم میں 4 قوانین لگے ہیں، مالکی میں 2 قوانین لگے ہیں، یومی میں 1 قانون لگا ہے، اور الدین میں 4 قوانین لگے۔ تو یہ ٹوٹل تقریباً 13 قوانین ہو گئے۔ 4 اور 4 8، پھر 12 13، یہاں 13 قوانین لگے ہیں۔ ان میں سے بعض قوانین کا تکرار بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قانون کئی بار لگا ہو۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں تفصیلی طور پر۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کا صیغے ہیں، دونوں صیغہ واحد مذکر کا ہے، دونوں صیغے واحد مذکر کے ہیں اور دونوں مبالغے ہیں۔ الرحمن میں مبالغہ الرحیم کی بنسبت زیادہ ہے اور رحیم میں مبالغہ تھوڑا کم ہے۔ الرحمن میں جو مبالغہ ہے وہ کم کے اعتبار سے ہے، اور الرحیم میں جو مبالغہ ہے وہ کیف کے اعتبار سے ہے۔ الرحمن میں قانون بتانے سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اس میں علماء نحوین کا 2 مذہب ہے۔ بعض علماء اس کو منصرف بناتے ہیں اور بعض علماء اس کو غیر منصرف بناتے ہیں۔ تو اگر منصرف ہوگا الرحمن پھر اس میں کون کون سے قوانین لگے ہیں، اور اگر غیر منصرف ہوگا تو پھر اس میں کون سے قوانین لگے ہیں۔ اگر اس کو منصرف بنائے پھر اس صورت میں اس میں ایک قانون اضافت والا لگے گا کہ الرحمن اصل میں تھا رحمانن، بروزن فعلان۔ جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ تنوین اضافت والا قانون کی وجہ سے گر گئی، تو رحمانن سے الرحمن بنا۔ اس میں دوسرا قانون شمسیہ اور قمریہ والا قانون حکم نمبر 1 لگا ہے کہ لام کو مابعد کے جنس کرنا، یعنی لام کو را کرنا پھر را کو را میں مدغم کرنا۔ یہاں بھی لام کو را کیا، را کو را میں مدغم کر دیا، تو الرحمن سے الرحمن بنا۔ لیکن اگر الرحمن غیر منصرف ہے پھر اس صورت میں اس میں صرف ایک شمسیہ اور قمریہ حکم نمبر 1 لگے گا، اس میں اضافت والا قانون نہیں لگ سکتا، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آ سکتا۔ جب تنوین ہی نہیں ہے تو اضافت والا قانون نہیں لگتا۔ لیکن اس میں انصراف والی قول جو ہے، منصرف ہونا، یہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ الرحمن جو ہے یہ بغیر الف لام کے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جو بغیر الف لام کے استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ منصرف ہوگا، کیونکہ غیر منصرف پر تو الف لام اور تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح غیر منصرف کی اضافت بھی نہیں ہو سکتا۔ الرحیم اس میں ایک قانون لگا ہے اضافت والا کہ الف لام کے دخول سے پہلے یہ رحیم تھا، پر وزن فعیل۔ جیسے ہی اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ تنوین اضافت والا قانون کی وجہ سے گر گئی۔ دوسرا قانون اس میں شمسیہ اور قمریہ والا قانون لگا ہے کہ لام کو را کیا، را کو را میں مدغم کر دیا، تو الرحیم سے الرحیم بنا۔ اسی طرح اس میں حمزہ وصلی قطعی والا قانون حکم نمبر 1 لگا ہے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ وصل کلام درمیان کلام میں واقع ہو گیا، تو حمزہ وصلی قطعی والا قانون حکم نمبر 1 سے حمزہ وصلی قراءتاً گر گئی، نہ کہ کتابتاً۔ تو یہ 3 قانون ہو گئے۔ چوتھا قانون اس میں التقاء ساکنین حکم نمبر 2 لگا ہے۔ حکم نمبر 2 یہ ہے کہ حالت وقف میں دونوں ساکنوں کا پڑھنا واجب ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں 2 ساکن کون سے ہیں۔ ایک ساکن یا ہے اور ایک ساکن میم وقف کی وجہ سے ساکن ہوا، چونکہ ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو میم پر پہلے کسرہ ہے۔ اگر مابعد کے ساتھ ملا کر پڑھو گے تو پھر اس پر کسرہ آئے گا، لیکن اگر یہاں وقف کرو گے تو پھر یہ میم بھی وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو یہ 2 ساکن ہوں گے۔ تو اس 2 ساکنوں کا پڑھنا واجب ہے، یہاں حذف نہیں ہوگا۔ اگرچہ پہلا ساکن مدہ ہے پھر بھی حذف نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو دوسرا ساکن ہے وہ وقف کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہ رہی اس میں 4 قوانین۔ اسی طرح الرحمن میں اگر ماقبل کے ساتھ
ملا کر پڑھو گے پھر اس میں بھی حمزہ وصلی قطعی والا قانون حکم نمبر 1 لگے گا، یہ حمزہ گر جائے گا۔ مالک، مالکن، مالکن تا اصل میں بروزن فاعل صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح از باب فعل یفعل، لیکن یہ باب فعل یفعل سے بھی آ سکتا ہے اور اس کا معنی ہے مالک ہونا۔ اس میں ایک قانون اضافت والا لگا ہے کہ مالکی، یہ اصل میں مالکین تھا، جب اس کی اضافت یوم کی طرف ہو گئی تو پھر اس کی تنوین جو ہے وہ حذف ہو گئی تو مالکین سے مالکی بنا۔ اسی طرح اس میں دوسرا قانون اسم فاعل والا قانون حکم نمبر 1 لگا ہے کہ اسم فاعل کو فاعل ان کی وزن پر پڑھنا واجب ہے، تو یہاں اسم فاعل کا پہلا حکم لگا ہے۔ یوم، یہ جامد ہے، اس میں بھی اضافت والا قانون لگا ہے کہ یومی اصل میں تھا یومن، جب اس کی اضافت الدین کی طرف ہو گئی تو یوم کا تنوین اضافت والا قانون کی وجہ سے گر گئے تو یومن سے یومی بنا۔ یومن کی جمع ایامن آتی ہے، ایامن آتی ہے، ایامن اصل میں تھا ایوامن، ایوامن تھا، وہ اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے تھے اور پہلا ساکن تھا تو وہ کو یا کر دیا، یا کو یا میں مدغم کر دیا قویلن قویلتن والا قانون سے، تو ایوامن سے ایامن بنا۔ الدین، یہاں سب سے پہلا قانون جو لگا ہے وہ حمزہ وصلی قطعی والا قانون حکم نمبر 1 لگا ہے کہ حمزہ وسط کلام میں واقع ہو گیا تو گر گیا۔ اسی طرح اس میں دوسرا قانون شمسیہ اور قمریہ والا قانون حکم نمبر 1 لگا ہے کہ لام کو دال کر دیا، دال کو دال میں مدغم کر دیا، کیونکہ یہاں لام کے بعد جو ہے وہ شمسیہ حروف میں سے دال آیا ہوا ہے تو لام کو دال کیا، دال کو دال میں مدغم کر دیا تو یوم الدین بنا۔ اسی طرح اس میں ایک اضافت والا قانون لگا ہے کہ الف لام کے دخول سے پہلے یہ دینن تھا، دینن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو تنوین حذف ہو گئی تو دینن سے الدین بنا۔ اسی طرح اس میں چوتھا قانون جو ہے وہ التقاء ساکنین حکم نمبر 2 لگا ہے، جس سے کہ یا الرحیم میں لگا تھا، یہاں بھی وہ لگا ہے۔ ایک ساکن یا ہے، دوسرا ساکن نون، وقف کی وجہ سے ساکن ہوا تو 2 ساکن آ گئے، لیکن یہاں حذف نہیں ہوگا، پہلے الرحیم میں بھی بتایا تھا، یہاں دونوں ساکنوں کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ وحدت کلمہ ہے، کلمہ ایک ہے، لہٰذا یہاں دونوں ساکنوں کا پڑھنا واجب ہے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے یوم الدین۔ اور اگر الرحیم کو مابعد کے ساتھ ملا کر پڑھو گے پھر اس میں التقاء ساکنین والا قانون نہیں لگے گا۔ اسی طرح الدین بھی ہے، اگر اس کو مابعد کے ساتھ ملا کر پڑھو گے پھر اس میں وہ التقاء ساکنین حکم نمبر 2 نہیں لگے گا، بلکہ وہ قانون ہی نہیں لگے گا۔